اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورہ الحجرات ہے، کل آخر پہ پڑھی گئی تھی، تو اس کے جو مضامین ہیں وہ بڑے اہم ہیں عقیدے کے حوالے سے، اور ہماری جو سوشل لائف ہے اور سماجی زندگی ہے اس کے بڑے بنیادی اصول سورہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اور آغاز فرمایا اللہ رب العزت نے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو کسی بھی معاملے کے اندر لا تقدموا، اس کا معنی یہ ہے کہ آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے کسی بھی معاملے کے اندر۔ اب ایک بات آپ سوچیں، انسان اللہ سے آگے بڑھ سکتا ہے کسی معاملے میں؟ اور اس آیت کا جو شان نزول ہے، دو تین واقعات آئے، معروف واقعہ کہ صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نماز عید پڑھ لی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کرنے سے پہلے قربانی کر لی۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ نماز عید ہے یا قربانی ہے یا کوئی بھی نیک عمل ہے، کرنے والے صحابہ کرام ہیں، اور قربانی انسان کیوں کرتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور صحابہ کرام میں آپ کوئی ریاکت و تصور بھی نہیں کر سکتے نا، یعنی خالصتاً اللہ کے لیے قربانی کی، لیکن اللہ کے محبوب سے پہلے کر لی، اللہ پاک نے وہ قربانی بھی رد کر دی۔ یعنی آپ مقام رسالت دیکھیں اور ادب رسول دیکھیں۔ اچھا، ایک اور بڑی عجیب بات ہے، دنیا میں قانون کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ چھوٹا بڑے کا ادب سکھاتا ہے۔ بیٹا سمجھائے گا نا باپ کا ادب اپنے بیٹے کو کہ یہ آپ کے دادا ابو ہیں، ان کا یہ درجہ ہے، یہ مقام ہے۔ کوئی چھوٹا موٹا وزیر بتائے گا بھائی یہ وزیر اعظم صاحب ہیں، یہ صدر محترم ہیں، سپاہی بتائے گا کہ یہ ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں یا ایس پی صاحب ہیں یا آئی جی صاحب ہیں۔ دنیا میں ایک اصول ہوتا ہے کہ چھوٹا ہمیشہ بڑوں کا ادب سکھاتا ہے، یہی اصول ہے نا حاجی اسلم صاحب، چھوٹا بڑوں کا بتاتا ہے کہ بھائی یہ بڑے ہیں، یہ بزرگ ہیں، ان کا خیال کرو، عزت کرو، احترام کرو۔ بڑا چھوٹے کا ادب عام طور پر نہیں سکھاتا۔ ادھر دیکھیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہو کے اپنی محبوب کے بارگاہ کے آداب سکھا رہے ہیں لوگوں کو۔ یعنی آپ تاجدار کائنات کا اللہ کی نظر میں مقام دیکھو اور رسول پاک کا ادب دیکھو اللہ کی بارگاہ میں کتنا ہے کہ خبردار میرے اللہ سے تو آگے کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ پاک نے اپنا ذکر کیوں کیا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا نام اس لیے جوڑا کہ مت سمجھو کہ صرف میرے رسول سے آگے بڑھ رہے ہو، اگر میرے رسول کی بے ادبی ہو گئی تو سمجھو کہ اللہ کی بے ادبی ہو گئی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور اگلی آیت میں اس سے بھی بڑا عجیب مضمون بیان ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ لا ترفعوا اصواتکم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز بھی اونچی نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی پاک کی آواز سے، ولا تجهروا له بالقول، اور ایسے نہ ان کو بلایا کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے ایک دوسرے کو آواز دے لیتے ہو، ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو۔ اگر تم نے اتنی ساری گستاخی بھی کر لی
अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारी जिंदगी भर के सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें शऊर भी नहीं होगा। अच्छा, अब आप एक छोटी सी बात देखें, आका अलैहिस्सलाम की आवाज से आवाज ऊंची करना। अब इसमें एक अदब तो ये भी सिखा दिया ना कि आपको कब पता चलेगा कि आका की आवाज की पिच कितनी है। इसको कहते हैं इशारतुन नस। एक इशारा दे दिया कि मेरे महबूब की बारगाह में आके बोलना भी नहीं, खामोश बैठो, पहले उनको सुनो। आपको कब पता चलेगा ना कि इस आवाज की पिच कितनी है, ये आवाज कितनी ऊंची है, तभी आप उसे नीचे रखेंगे ना। अगर पता ही नहीं है, सुने ही नहीं है, आप उसे नीचे कैसे रख सकते हैं। एक अदब ये भी सिखा दिया कि आना है चुप करके बैठ जाओ मेरे महबूब की बारगाह में, पहले देखो मेरा महबूब कैसे बोलता है, उनकी आवाज का लेवल देखो, फिर मुंह खोलना है। और अगली बात, ऊंची भी नहीं करनी और ऐसे भी नहीं जैसे एक दूसरे को बुलाते हो। अब क़िबला हुजूर ने जाके बड़ा प्यारा नुक्ता बयान किया। आपने फरमाया, कुछ बदबख्त लोग कहते हैं भाई हुजूर हमारी मिसल हैं, ये हमारे जैसे हैं, उनकी आवाज जैसी आवाज हो गई, आवाज जैसी आवाज हो गई, जिंदगी भर के सारे अमाल बर्बाद हो गए। अल्लाह पाक ने अपने महबूब की आवाज जैसी आवाज की मिसल करने की भी इजाजत नहीं दी। आवाज को भी कहा जरा नीचे रखो मेरे महबूब की आवाज से। आवाज की बराबरी गवारा नहीं तो जात की बराबरी कैसे गवारा कर सकता है वो। यानी जिस जात की आवाज की बराबरी उसे गवारा नहीं, वो उस जात की बराबरी गवारा कर सकता है। फिर एक अगली बात, एक होता है गुनाह। अगर आप कोई, अल्लाह सबको महफूज रखे, किसी से कोई गलती हो जाए, खता हो जाए, गुनाह हो जाए, तो एक गुनाह कितनी मरतबा लिखा जाता है? एक दफे लिखा जाता है ना। ऐसा तो नहीं होता कि आपका गुनाह आपकी सारी नेकियां भी बर्बाद कर दे। उसूल क्या है शरीयत का, कायदा और ज़ाब्ता क्या है? आपने एक नेकी की, वो नेकी वाले पलड़े में लिखी गई। कोई किसी से गुनाह हुआ, गलती हुई, खता हुई, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर जरा बराबर भी आपने नेकी की ना, वो नेकी वाली साइड पे लिख दी गई। और इसी तरह अगर किसी ने कोई जरा बराबर भी गुनाह किया, शर किया, वो भी शर वाले खाने में लिखा गया। ऐसा तो नहीं होता कि इंसान कोई गुनाह करे और नेकी वाला सारा खाना ही साफ हो जाए। ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन यहां क्या हो रहा है? अन तहबत अमालुकुम, आमाल अमल की जमा है। यानी अगर गुस्ताखी है रिसालत, और गुस्ताखी कितनी सारी की है, सिर्फ आवाज ऊंची हुई है ना, इतनी मामूली सारी गुस्ताखी भी कुफ्र है। सारे जो अमाल बर्बाद हो जाते हैं ना, वो कुफ्र से होते हैं, इर्तिदाद से होते हैं। जब कोई काफिर हो जाए ना, या मुशरिक हो जाए या मुर्तद हो जाए, उसके सारे अमाल गलत हो जाते हैं। तो मामूली सारी बेअदबी भी ताजदार कायनात की बारगाह में ये कुफ्र है, ये इर्तिदाद है, और ये जिंदगी भर के सारे अमाल गलत करते हैं। अच्छा, एंड किया इस आयत का, वह अंतुम ला तशउरून, ये उससे बड़ी सजा है। देखिए, इंसान है, गलती हो जाती है, खता हो जाती है, आप क्या करते हैं? आप रोते हैं, आप माफी मांगते हैं कि मौला माफ कर दे, गुनाह हो गया, गलती हो गई। आप माफी मांगे, बड़े से बड़ा गुनाह कर लें, गुनाह कबीरा कर लें, माफी मांगे तो वो क्या करता है? माफ कर देता है। और बाज़ों का तो करम इतना करता है कि माफ भी कर देता है और आपकी सय्यात को हसनात में भी बदल देता है। ये आम गुनाहों पे करता है, कबायर पे करता है, सगायर पे करता है। और अगर उसके महबूब की बारगाह में गुस्ताखी हो जाए, वो ये अकल ही नहीं आने देता कि आपने कोई गुनाह किया है। माना क्या हुआ? तौबा की तौफीक भी सलब कर लेता, तौबा की गुंजाइश ही नहीं रखी उसने। इसीलिए जो उरफा गुजरे हैं,
وہ کہتی ہیں کہ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، کہ عرش کے نیچے ایک مقام ایسا ہے وہ اتنا نازک ہے، اتنا نازک ہے کہ وہاں جنید و بایزید بھی آ کر اپنی سانس بھی روک لیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سانس بھی اونچی لے بیٹھے حضور کی بارگاہ میں۔ تو اس لیے اس سورہ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اچھا آگے دیکھیں، پھر فرمایا کہ ان الذین ینادون من وراء الحجرات، کچھ لوگ آتے دیہات کے ہوتے، زیادہ سمجھدار نہ ہوتے، وہ حجرات کے باہر کھڑے ہو کے آواز لگاتے آقا کو کہ حضور باہر آئیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر کے پاس عقل ہی نہیں ہے، ان کے پاس اب عقل مند ہونے کا اور بے عقل ہونے کا بھی قرآن ایک پیمانہ دے دیا۔ عقل مند کون ہے قرآن کی نظر میں؟ جسے آقا کی بارگاہ کے آداب حاصل نہیں، جسے حضور کی بارگاہ کا ادب حاصل نہیں، وہ علامہ ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ پی ایچ ڈی ہو، وہ کچھ بھی ہو، قرآن کی نظر میں وہ بے عقل اور بے شعور ہے۔ جسے آقا کی بارگاہ کا ادب حاصل نہیں اور حضور کی بارگاہ میں بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، قرآن کی نظر میں، اللہ رب العزت کی نظر میں وہ بے عقل آدمی ہے۔ عقل مند وہی ہے جسے حضور کی بارگاہ کے آداب حاصل ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ یعنی آپ نے عقل مند دیکھنا ہو اور بے عقل دیکھنا ہو، یہ دیکھو وہ حضور کی بارگاہ میں بات کیسے کرتا ہے، وہ آقا کا نام کیسے لیتا ہے، وہ آپ کی مثلیت کی شانیں بیان کرتا ہے یا آپ کی عظمت کی شانیں بیان کرتا ہے۔ وہ قبلہ حضور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مناظرہ ہوا دو مولویوں میں، مناظرہ اس بات پر تھا کہ حضور کتنا جانتے ہیں اور کتنا نہیں جانتے، ہے نا وہ ہمارے ہاں لوگ جھگڑا کرتے ہیں نا، علم غیب پر بھی یہ تھا اور یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا۔ اب دونوں مولوی صاحب ساری رات لگے رہے کتابیں تلاش کرنے میں، ایک ساری رات یہ تلاش کرتا رہا کہ یہ مل جائے کہ حضور کو اس بات کی بھی خبر نہیں تھی، حضور یہ بھی نہیں جانتے تھے، یہ بھی نہیں جانتے تھے، وہ نقص تلاش کرتا رہا۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جہاں حضور نے فرمایا مجھے نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا۔ کئی ایسی آیات بھی ہیں، ایسی احادیث بھی ہیں، کفار نے آ کے کہا، آپ نے کہا مجھے نہیں ہے۔ اور دوسرا جو تھا وہ یہ تلاش کرتا رہا کہ مجھے یہ مل جائے کہ میرے آقا سارا کچھ جانتے ہیں، میرے آقا۔ صبح مناظرہ ہوا، دنیا ساری اکٹھی ہو گئی، وہ جو مولوی صاحب تھے نا جن کا یہ تھا کہ سارا کچھ جانتے ہیں، اس نے کہا بھائی دیکھے مناظرہ کریں گے بعد میں، ہم دونوں حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں اور دونوں آقا کی امتی ہیں۔ میں ساری رات یہ تلاش کرتا رہا کہ میرے آقا کو کائنات کے سارے علوم اللہ نے دے دیے، اور یہ میرے بھائی اس تلاش میں لگے رہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ انہیں اس بات کا بھی علم نہیں، انہیں اس بات کی خبر۔ بتاؤ غلام ہونے کا اور امتی ہونے کا حق کس نے ادا کیا؟ نقص تلاش کرنے والے نے یا عظمت تلاش کرنے والے نے؟ بس یہ آپ کو بنیادی اصول ہے کہ جب بھی عقیدہ رکھنا ہو، مسلک رکھنا ہو، سوچ رکھنی ہو، تو یہ دیکھو کہ عظمت کے پہلو کون بیان کرتا ہے اور کمی کے، نقص کے، برابری کے، مثلیت کے پہلو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ غلامی کا حق ادا کون کر رہا ہے اور بدبختی کا سامان کون کر رہا ہے۔ اچھا پھر قرآن مجید نے بڑی عجیب بات کی، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، لوگوں جان لو کہ اللہ کا رسول تمہارے اندر ہے، اللہ کا رسول ہر وقت تمہارے اندر ہے۔ کلمہ طیبہ کا ترجمہ بھی آپ یہی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آج بھی حضور کی رسالت ہے، آپ کی نبوت ہے، آپ کا زمانہ ہے، قبر میں بھی آپ ہوں گے، قیامت میں بھی آپ ہوں گے، آخرت میں بھی آپ ہوں گے، سارے زمانے حضور کے ہیں۔ تو آج بھی حضور، بس فرق کیا ہے؟ قبلہ حضور کہتے ہیں فرق اتنا تھا، پہلے ہر بندہ دیکھ لیتا تھا، ابو جہل بھی دیکھ لیتا تھا، ابو لہب بھی دیکھ لیتا تھا، ابو بکر، عمر، عثمان والی بھی دیکھ لیتے تھے۔ اب گنبد خضرا میں آرام فرما ہے، اب جس کو چاہیں دیدار کروا دیں، جس پہ کرم کریں دیدار کروا دیں۔ اور آقا نے فرمایا میں تمہارا جو درود و سلام ہے نا خود سنتا ہوں اور تمہارے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟
یہ بڑی پیاری صورت ہے. اس حوالے سے اگر عقیدے کے حوالے سے دیکھیں نا تو سورہ حجرات بڑی کمال کی صورت ہے. پھر آگے یہ جو سورہ کاف ہے اس کے اندر بھی بہت سے مضامین آئے، اور بالخصوص یہ سورہ ہے اور آگے سورہ زاریات ہے. یہ ساری وہ صورتیں ہیں، یہ اس وقت اتری ہیں جب آپ کہہ لیں کہ ہجرت سے پہلے جو زمانہ گزرا ہے یہ ساری صورتیں کثرت کے ساتھ اسی کے اوپر آئی ہیں. پھر آگے سورہ طور ہے، یہاں سے حضور کے معراج کا ذکر آگے شروع ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے یہ بھی ایک یعنی طور سے شروع کی ہے. آقا علیہ السلام کا جو سفر معراج ہے نا وہ مکہ سے شروع ہوا، پھر آپ مدینہ پاک گئے، پھر آپ طور پہ گئے، پھر آپ ارض فلسطین پہ آئے اور وہاں انبیاء کی امامت کروائی. تو اس سورہ کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے معراج جب ہوا تو تاجدار کائنات پر مصائب و علام کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. جب طائف میں گئے اور جو کچھ طائف میں ہوا، اور پھر آپ کو معلوم ہے جب واپس آئے طائف والوں نے اتنی آپ کے ساتھ انتہا کر دی اذیت دینے کی، یعنی اتنا توہین امیز سلوک آپ روئے زمین پر تصور نہیں کر سکتے. یعنی اللہ رب العزت جو ارحم الراحمین ہے اس کا غضب آپ نے جوش پہ آ گیا. ملک الجبال کو بھیج دیا، جبریل امین کو بھیج دیا، اگر میرا محبوب اجازت دے تو طائف کی بستی کو 2 پہاڑوں میں رکھ کے پیس دے. تو آپ نے فرمایا نہیں، انما بعثت رحمتا ولم ابعث لعانا، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، مجھے کسی پر لعنت کرنے والا، کسی کے لیے عذاب کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا. تو اب یہ وہ لمحہ آیا جب اللہ پاک نے یہ جو سورہ طور کا اینڈ کیا نا، بڑی خاص بات کی اللہ پاک نے. فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اے میرے محبوب اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کریں. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، فَإِنَّكَ بے شک آپ بِأَعْيُنِنَا ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں. بِأَعْيُنِنَا کا معنی کیا ہے کہ میرے محبوب ہماری نگاہیں تو آپ کو تکتی رہتی ہیں ہر وقت، آپ ہماری نظر میں رہتے ہیں، ہماری نگاہ میں رہتے ہیں، ہماری آنکھیں تو آپ کو ہی دیکھتی رہتی ہیں ہر وقت. آپ تصور کریں جب یہ تصور ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی تاجدار کائنات کی. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرے محبوب تو ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہتا ہے. چھوڑ دنیا والوں کو یہ کیا سلوک کر رہے ہیں، آپ ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں. اور متصل پھر سورہ نجم آ گئی جس میں حضور کے سارے معراج کا ذکر کیا، اور اس میں بھی جو فرمایا نا. اب یہ بھی لوگوں کا ایک تھا معاذ اللہ کہ حضور یہ بہکی باتیں کرتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، ان کو کچھ ہو گیا ہے، یہ کوئی ایسی باتیں کرنے لگ گئے ہیں جو حقیقت پر مبنی. اللہ پاک نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ایک تو کہا قسم ہے اس ستارے کی، حضور کی قسم کھائی. نجم سے مراد حضور کی ذات ہے. حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں نجم یہ حضور کا ایک نام ہے، اللہ نے آپ کے نام کی قسم کھائی. ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ تمہارے صاحب یہ کیسے بھول سکتے ہیں، یہ کیسے بھٹک سکتے ہیں. اور اینڈ اس کا کیا کہ لوگ تو ویسے ہی اللہ کا دعویٰ کرتے تھے نا، سارے کہتے کہ وہ ہے، اور آقا علیہ السلام تو پھر دیکھ کے آئے. فرمایا بات صرف سننے تک نہیں ہے، میرا محبوب تو اس رب کو دیکھ کے آیا، یہ کیسے بھول سکتا ہے، یہ کیسے ایسی بات کر سکتا ہے. اس نے تو رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک مرتبہ نہیں دیکھا، اس نے اس کو 2 مرتبہ دیکھا ہے. اور معلوم نہیں 2 مرتبہ کا تو یہاں ذکر ہوا، وہ کتنی بار دیکھا ہوگا. تو اس میں ایک سبق دیا گیا ہے. ایک تو سبق یہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ اللہ کی خاطر تکلیفیں اٹھاتے ہیں تو یہ بات یاد رکھا کریں وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، کہ اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کریں. محبوب ہماری نگاہیں آپ کو دیکھتی رہتی ہیں، ہمارے لیے حکم کیا ہے، ہمارے لیے پیغام کیا ہے. ہماری نگاہوں میں پھر حضور رہنے چاہیے، ہماری نگاہوں میں پھر آقا رہنے چاہیے. کہ جس دین کی خاطر آقا نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اگر کوئی ہمارے خلاف بات کرتا ہے،
ہماری کوئی کردار کشی کرتا ہے یا ہمارے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور کر لینا چاہیے. ہم حضور کی نظروں میں رہیں, ہم آقا کی نوکری کرتے ہیں, ہم حضور کے مشن کی نوکری کرتے ہیں, ہم حضور کی نظروں میں رہتے ہیں. اگر آپ تصور کر لیں, یہ تصور پختہ ہو جائے, پھر انسان کے کام کرنے کا لطف بھی کچھ اور ہوگا. اور پھر وہ کرم بھی فرما دیتے ہیں, وہ اتنا کرم فرماتے ہیں. وہ جو اعلیٰ حضرت کی ایک نعت ہے نا کہ تیری بات پوچھے کون رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. یہ نعت آپ نے لکھی, آپ مدینہ پاک گئے, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کو حضور کی زیارت نہ ہوئی نا, بڑے پریشان, بڑے دکھی ہوئے, اور اتنے دکھی ہوئے تو یہ نعت لکھی کہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. تیری بات پوچھے کون رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. کہ تیری کیا اوقات ہے, تیرے جیسے کتے تو یہاں ہزاروں پھرتے ہیں. آپ تصور کریں جب اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا, رات کو تاجدار کائنات کی زیارت ہو گئی. وہ اتنا کرم فرما دیتے ہیں اپنے غلاموں پر کہ کوئی ان کی غلامی کر لے تو وہ اس کو اپنا دیدار عطا کر دیتے ہیں. تو پھر انسان کیا کسی کی باتوں کی پرواہ کرتا پھرے. حضور ہر وقت اللہ کی نگاہ میں رہتے ہیں, اور امتی اگر سچا حضور کا وفادار ہو جائے تو وہ تاجدار کائنات کی نگاہ میں رہتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.